یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا، من ذکر و انثی، ایک انسان سے اور ایک عورت سے ہم نے پیدا کیا تم کو، ایک مرد سے ایک عورت سے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس آیت مبارکہ میں سورۃ حجرات آیت نمبر 13 میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تمہارا ایک باپ ہے، ساری انسانیت کا، سارے آدمیوں کا ایک باپ اور ایک ماں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے دست مبارک سے پیدا فرمایا، مٹی سے پیدا فرمایا اور اس میں روح کو پھونکا گیا، اسے حیاتی دی گئی، اور آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اللہ وحدہ لا شریک نے عورت کو پیدا کیا، اماں ہوا کو پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے انسانوں، تمہیں ایک عورت اور ایک مرد سے پیدا کیا، دیکھو یہ میرا کمال ہے، یہ میری قدرت ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا، تمہیں مختلف شاخوں میں، مختلف قبائل میں، تمہیں مختلف قوموں میں و قبائل اور قبائل میں تقسیم کر دیا۔ کوئی انسان سفید ہیں، کوئی کالے ہیں، کوئی کس طرح کے ہیں، کوئی مختلف قومیں ہیں اور قبیلے ہیں، مختلف قوموں میں قبائل میں تقسیم کر دیا۔ یہ ہے اللہ کی قدرت۔ ایک باپ اور ایک ماں ہے سب کا، اور مختلف قومیں، مختلف اقوام اور مختلف قبائل۔ اور یہ مختلف قبائل کیوں بنائے ہیں؟ لِتَعَارَفُوا، اس لیے چھوٹی چھوٹی کیٹاگری اور چھوٹے چھوٹے جو ہے جماعتیں، قبائل، گروپ بنا دیے ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو آسانی سے پہچان لو۔ فرمایا اس لیے تاکہ تم ایک دوسرے کو بآسانی پہچان لو، تمہارا تعارف ایک دوسرے کے لیے آسان ہو جائے۔ اگر آدم علیہ السلام کی اولاد میں یہ قبائل نہ ہوتے، یہ قومیں نہ ہوتی، تو پہچاننا مشکل ہو جاتا، ایک دوسرے کو انسان پہچان نہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی قومیں بنا دیں، قبائل بنا دیے، گروپ بندی بنا دی، جماعتیں بنا دیں۔ کوئی رنگوں کا فرق ہے، کوئی نسلوں کا فرق ہے۔ فرمایا یہ اس لیے ہے، مختلف نام رکھ دیے تمہارے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان لو۔ لیکن یہ تمہاری فضیلت نہیں ہے، یہ ایک دوسرے پر برتری نہیں ہے۔ تم سارے آدم کی اولاد ہو، سارے کے سارے انسان ہو۔ افضل اگر کوئی ہے، اللہ کے نزدیک مکرم، اللہ کے نزدیک عزت والا، تکریم والا اچھا کوئی انسان ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک وہ افضل ہے، وہ اچھا ہے، اللہ کو وہ پسند ہے، اللہ کو اس سے محبت ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو تقوی اختیار کرنے والا ہے، جو گناہوں سے بچنے والا ہے، اگر ہو جائے تو ڈرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ ایسا انسان جو متقی، جو پرہیزگار، اللہ کی رضا کو تلاش کرنے والا، ایسے اعمال کرنے والا جن سے اللہ راضی ہے، ان اعمال سے بچنے والا جن سے اللہ ناراض ہے۔ متقی انسان اللہ کے نزدیک افضل ہے، اللہ کے نزدیک اعلیٰ ہے، اللہ کے نزدیک وہ مکرم ہے، عزت والا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالی جانتا ہے، باخبر ہے، اپنے ہر بندے کے اعمال سے واقف ہے، ہر بندے کی نیت سے واقف ہے، ارادے سے، اس کے عمل سے واقف ہے کہ کون سا انسان میرے سے ڈرتا ہے، کون انسان مجھے راضی کرنا چاہتا ہے،
कौन इंसान मेरी बारगाह में हाजिर होने से डरता है, मरने के बाद जो हालात व वाक़यात उनसे डरता है, जो मेरी बारगाह में हाजिर होने से खौफ ज़दा है, जो अपनी आखरत की फ़िक्र में है। ऐसे इंसान के इरादे को, कल्बी कैफियत को अल्लाह जानता है, उसके अमल को जानता है। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, बेशक अल्लाह हर अमल से बाखबर है, इल्म वाला है। ये फजीलत है इंसान की इस आयत मुबारका में जो बयान की गई कि अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त वाले, अज़मत वाले, शान वाले अफजल लोग वो हैं जो अल्लाह से डरते हैं और तकवा इख्तियार करते हैं।